الاسلامی العالمی بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے تمام مدارس میں یہ کہوں کہ دنیا کے تمام مدارس جو اپنے مسلک و مشرق سے وابستہ ہیں، یہ در حقیقت دارالعلوم دیوبند ہی کی شاخیں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا بالواسطہ فیض ہے جو دنیا میں مختلف مدارس میں ہمیں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ محبت اور عقیدت یہ ہم سب کی جسم کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں سمائی ہوئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ہمیں محبت کیوں نہ ہو، جبکہ ہمارے حضرت شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم دیوبند سے بے نہایت محبت رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نجی مجلس میں فرمایا کہ میں اگر قسم کھاؤں تو خانس نہیں ہوں گا، بہت پرانی بات ہے، میں اگر قسم کھاؤں تو خانس نہیں ہوں گا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے اپنے والد کی بنسبت زیادہ محبت ہے۔ فرمایا کرتے ہیں میں اندھا حنفی ہوں، اندھا نقشبندی ہوں اور اندھا دیوبندی ہوں۔ حضرات اکابر علماء دیوبند پر اندھا اعتماد، آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرنا، یہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی میں ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں ان کے مواعظ کو، ان کے خطبات کو، کہ آپ کا کوئی بیان ایسا نہیں ہوگا جس میں اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ موجودہ حضرات کا تذکرہ، دنیا سے جانے والے حضرات کا تذکرہ جس محبت کے ساتھ کرتے ہیں، واضح پتہ چلتا ہے کہ واقعی تعلق انتہائی مضبوط ہے۔ اور یہ تعلق یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ حضرات اکابر علماء دیوبند جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے حضرت جی کے ساتھ بے مثل محبت رکھتے ہیں۔ آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے حضرت جی کے ساتھ ہندوستان کے سفر پہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پورے ہندوستان میں ان لوگوں نے حضرت جی کو جو محبت دی، یقیناً بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تاہم دیوبند کی سرزمین نے ناقابل فراموش محبت حضرت جی کو دی تھی۔ حضرات طلباء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ الحدیث، محتمم صاحب، نائب محتمم صاحب جس محبت کا اظہار کر رہے تھے، تب ہماری آنکھیں کھلی کہ واقعی ہمارے شیخ و مرشد کو اللہ نے کچھ مقام دیا ہے، کوئی مرتبہ دیا ہے۔ اور اس تعلق کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والے مدرسین میں سے تقریباً ایک درجن کے قریب مدرسین وہ ہیں جو نہ صرف یہ کہ حضرت جی سے بیعت ہیں، بلکہ حضرت جی سے باقاعدہ ان کو اجازت و خلافت ملی ہوئی ہے اور باقاعدہ سلسلے کے نشر و اشاعت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے حضرت جی کی اس محبت کا نتیجہ اور اثر یہ ہے کہ ہمارا روحانی اجتماع ہو، ختم بخاری کا پروگرام ہو، ہمارا کوئی علمی پروگرام ہو، ہر پروگرام میں، ہر جلسے میں، ہر اجتماع میں دارالعلوم دیوبند کا ترانہ اہتمام سے پڑھا جاتا ہے۔ اور وہ نشست جو ہم سب سے زیادہ اہم نشست سمجھتے ہیں، اس نشست میں دارالعلوم دیوبند کا ترانہ ہم پڑھتے ہیں، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سنتے ہیں شوق سے اور باقاعدہ اہتمام سے اس بندے کو بلاتے ہیں جو اچھے انداز سے پڑھ سکتا ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے حضرات سے جب یہ بات ہم نے عرض کر لی، وہ اتنا خوش ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے سٹیج پہ اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت پیر صاحب کا دارالعلوم دیوبند کے ساتھ محبت و عقیدت کا تعلق اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب بھی ان کا اجتماع ہوتا ہے، کوئی روحانی مجلس ہوتی ہے، دارالعلوم دیوبند کا ترانہ ضرور اس میں پڑھا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کا ترانہ
ہمارے ایک ساتھی پیش کریں گے، معہد الفقیر کے فاضل ہیں شیخ محمد اظہر صاحب، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ یہ پہلے امریکہ میں ہوتے تھے، کسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ زندگی یونیورسٹی والوں کی طرح تھی، اور جیسے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے نوجوان، غفلت اور لاپرواہی کی زندگی گزارنے والے، گناہوں کی زندگی گزارنے والے، حضرت جی تشریف لے گئے، وہاں ملاقات ہو گئی، زندگی بدل گئی، معہد الفقیر کے فاضل بنے۔ اب وہ کراچی سے تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ ترانہ پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرمائیں گے۔